لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمانے خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کیجیے اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اذا فرغ احدکم من طہورہ، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو یعنی وضو کر لے، فلیقل، پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم یصلی علیہا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کرے گا یعنی پہلے وضو کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسولہ پڑھے گا، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، تو فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرنے سے فارغ ہو جائے اور پھر مجھ پر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پھر یہ کہے مجھ پر درود شریف پڑھے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، عاصی کہتے ہیں گناہگار کو، عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساتھ میں ایک گھڑی میں عمر بھر کے گناہ کرتا معروف اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ مل کے پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے بھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مطلب قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آج 27ویں کا لیلۃ القدر کا دن ہے اور گزشتہ شب جو تھی وہ 27 کی رات تھی، اور بڑی بابرکت رات علماء کرام اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ یہ 27ویں جو رات ہے یہی شب لیلۃ القدر کی یہ رات ہے، یہ وہ شب ہے۔ اور اگر دیکھیں تو رمضان شریف محسوس ہوا ہے ایسا تو جیسے کل ہی آیا تھا، اور ابھی 2-3 دن باقیہ ہیں تو یہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور رمضان اپنی برکتیں لٹاتا رہا، عشر رحمت میں رحمتیں بانٹتا رہا، عشر مغفرت میں مغفرت کے پروانے ملتے رہے خوش نصیبوں کو، اور اب عشر جہنم سے آزادی ہے، اور جو اپنی رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، اور رحمتوں بڑے رمضان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہے ہیں، ضرور بے ضرور اللہ پاک ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا ہوگا۔ اور اب صرف کچھ دن ہی باقی ہیں، زیادہ دن باقی نہیں رہے، 2 دن بنے گے یا 3 دن رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
عاشق بول اٹھے، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں اب رمضان جا رہا ہے، مل کے پڑھ لیتے ہیں رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسناد، رنجیدہ دل کر کے تو شاد، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مختصر و بابرکت گھڑیوں کی قدر نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، بڑا پیارا فرمایا، فرماتے ہیں بقیت عمر الرجل لا ثمن لہ، آپ نے فرمایا آدمی کی جو زندگی باقی ہے اس کے لیے انمول ہے، جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، اب جو دن باقی رہ گئے ہیں، جو لمحے باقی رہ گئے ہیں، قرآن حضور فرماتے ہیں آدمی کے لیے بڑے قیمتی ہیں، ان کو وہ غنیمت جانے، تو جیسے کہ رمضان رواں دواں ہے، کچھ بس ایام باقی ہیں، تو اس بابرکت ساعتوں کو سمیٹیے، اور چاہیے کہ جیسے جو دوست طبع میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، اعتکاف کے ساتھ حاصل نہیں کر سکے، مشکل تھی، کوئی آزمائش تھی، تو اس کا دوسرا حال بھی ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ یہاں بھی اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، تو اس اعتکاف میں آپ دن کو مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، نماز فجر کے بعد آ جائیں، اور کچھ مسئلے مسائل سیکھیں، پورے دن سلسلہ سکھانے کا جاری رہتا ہے، بھلے 2 منٹ کے لیے آ جائیں، نفلی اعتکاف تو ہو جائے گا نا، تو برکتیں تو مل جائے گی نا، کچھ رحمتیں تو سمیٹ لیں گے نا، اس لیے کوشش کریں کہ جہاں جب مسائل اگر قریب ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم آپ دیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، باقی زندگی قیمتی ہے، کوئی زندگی کا نہیں پتا، کچھ رحمتیں آپ سمیٹ لیں، تاکہ ہم بھی یہ کہنے والے یا اللہ پاک ہم مجبور تھے اپنے اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت پر عمل تو نہیں کر سکے، مولا ہم نے کچھ گھڑی، کچھ وقت، کچھ گھنٹے اپنے تیرے گھر میں حاضری دی، اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی بہت ہی مختصر، لیکن اس کا شان نزول کیا ہے؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ آیت جو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث یہ کافر تھا، اس نے اپنے ذمے بس خود بخود شیطانی ڈیوٹی لی ہوئی تھی، ڈیوٹی اس کی یہ تھی کہ جو بھی مکہ مکرمہ آتا کہ حج بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں گے، کچھ نصیب مسلمان بھی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے تھے، تو یہ راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ کہانیاں سناتے ہیں، نعوذ باللہ، سچی باتیں وہ نہیں سناتے، دیکھو میرے پاس بھی کہانیاں موجود ہیں، میرے پاس سٹوریز واقعات موجود ہیں، میرے سے سن لیا کرو، اس کی ڈیوٹی تھی۔ نعوذ باللہ یہ بتاتا تھا کہ استغفر اللہ، اللہ پاک نے جو کلام کی آیات ہیں وہ اپنی جھوٹی باتوں سے اسے تشبیہ دیتا تھا۔ جب اس نے کام شروع کیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک نے فرمایا اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے، سبیل اللہ بغیر علم، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں، لوگوں کو گمراہ کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، اولئک لہم عذاب مہین، اور
اور ان کے لیے ذلت و عذاب ہے۔ مطلب آج کے بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لوگ اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، دین کا کام کرنے سے روکتے ہیں، اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، تو کرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی 5 وقت نمازی بن جائے، کوئی سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجا رہے ہیں، سنت مصطفیٰ بھی واجب ہے، سجانا ضروری ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ عادات پرانی کفار والی منافق والی لوگوں میں موجود ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اللہ کی راہ سے روکنا، مساجد سے روکنا اور نیک کام کرنے سے روکنا، یہ کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا اور فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، تو دنیا میں ذلیل رہیں گے، آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں تلاوت کی کہ الف لام میم، اس میں اس آیت میں 3 نشانیاں بیان ہیں اور وہ 3 شانیں ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن کی پہلی شان یہ ہے قرآن کتاب حکمت ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس میں ہر مسئلے کا علاج موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ پہلی جو ہے نا یہ اس کی شان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا نظر بن حارث جو باتیں کرتا ہے نا کہ قرآن دنیاوی باتیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ کلام خدا ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ہیں، ذلت والی باتیں ہیں، لیکن یہ کلام حکمت ہے، اس میں بڑے ہی خزانے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہدن، ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی دوسری شان کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وہ کیسے؟ جو بندہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، چاہے اسے قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، چاہے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، چاہے قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے بارے میں ورحمۃ للمحسنین، فرمایا رحمت ہے نیکوں کے لیے۔ نیکوں کے لیے کیا ہے؟ کہ قرآن پاک حکمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی جواب ارشاد فرما دیا رحمۃ للمحسنین، نیکوں کے لیے یہ قرآن پاک رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں۔ قرآن پاک کا دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، قرآن پاک کا تذکرہ کرنا عبادت، قرآن پاک کا ہر جز چاہے دیکھ کے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، چاہے چھوئیں یا بغیر چھوئے پڑھیں، اس کا ذکر کریں، اس کا عبادت ہے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے کیونکہ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو معاشرے میں یہ ہے نا کہ مختلف لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی وہ کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی وہ کتاب پڑھ رہا ہے، جو کتابیں نہیں پڑھتا موبائل یوز کر رہا ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ ETC وہ ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو بھی اس میں دیکھنا ہوگا۔ اور اصل بات تو یہ ہے نا کہ قرآن پاک یہ واحد چیز ہے، اس میں حکمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ دے دیا۔ قاعدہ کلیہ قرآن پاک نے 3 ہمیں قاعدے دیے، 3 فارمولے دیے۔ تم نے کوئی بھی چیز سننی ہو دیکھنی ہو تو 3 فارمولے دیکھ لو، اگر اس چیز میں صحیح ہے تو دیکھ لو ورنہ سے چھوڑ دو۔ پہلا فارمولہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جو چیز تم پڑھنے لگے ہو اسے پڑھ کر اگر تمہیں ہدایت ملے، تمہیں اللہ کا راہ صحیح دکھائی دے، اسے اختیار کرو ورنہ سے چھوڑ دو۔ نمبر 2 فرمایا جو تم پڑھ رہے ہو اسے پڑھ کر تمہیں حکمت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، خوف خدا ملتا ہے تو اسے پڑھو ورنہ سے چھوڑ دو، گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ نمبر 3 فرمایا جو پڑھ رہے ہو اسے اگر ثواب ملنے کی امید ہے کہ اگر میں چیز کروں گا یہ پڑھوں گا تمہیں ثواب ملے گا، پھر اسے پڑھو ورنہ سے چھوڑو۔ مطلب 3 چیزیں ہیں، اگر تمہیں پڑھنے سے حکمت ملتی ہے پڑھو، ثواب ملتا ہے پڑھو، اگر اسے دیکھنے سے تمہیں نصیحت ملتی ہے اور تمہیں اچھا فائدہ ملتا ہے اسے پڑھو، ورنہ اگر اس کا نقصان ہے تو اس چیز کو نہ دیکھو نہ سنو نہ پڑھو۔ قرآن پاک یہی ہمیں حکم دیتا ہے کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کسے ان فالو کرنا ہے، کسے ریجیکٹ کرنا ہے۔ قرآن پاک ساری باتوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی بھر کے لیے یہ قرآن پاک میں بڑی بہترین نصیحت ہے، لیکن اسے پڑھیں تو پھر نصیحت ہے، اگر نہ پڑھیں تو پھر نصیحت نہیں ملتی۔ تو زید بن اسلم صحابی رسول اللہ رضی اللہ عنہ آپ سے بیعت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پاک سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ اس کو قرآن کریم سکھاؤ۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ زلزال 30ویں پارے میں ہے شروع کی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، جو اندر سونا ہوگا، چاندی ہوگا، مردے ہوں گے، سب باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، ہر چیز باہر پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں خود بتائے گی کہ یہ بندہ یہ کرتا تھا، یہ اچھے راستے طرف جاتا تھا، یہ برے کام کرتا تھا، زمین ہر بات کی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ کیوں بتائے گی؟ کس کے حکم میں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ قیامت دن دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہ جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا، برا کام کرے گا، تو بروز قیامت اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ مطلب زمین ہر بات کھول کھول کر بیان کرے گی۔ انسان کے ہاتھ زبان تو بند ہو جائے گی، صرف ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا حصہ حصہ بولے گا، اور جو اچھے کام کیے وہ بھی گواہی دیں گے اللہ اس نے یہ اچھا کام کیا۔ جب صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کچھ آیتیں میں تلاوت کی نا، تو آدمی کہتا ہے بس کرو، میں نے قرآن پاک سیکھ لی ہے، میں نے دین سیکھ لی ہے۔ تو صحابی جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے پوری صورت بھی نہیں سنی، ابھی کچھ اس نے آیات سنی ہے، کہتا ہے میں نے مکمل سیکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ جب قرآن پاک ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، قرآن پاک پوری نصیحت ہے، پورا بیان ہے، میرے رب کا کلام ہے قرآن۔ واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شیخ ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن۔ واہ کیا بات ہے پیارے قرآن کی، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی بڑی تاثیر ہے، اس کا بڑا ہی اثر ہے، اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں، لیکن توجہ سنیں سمجھیں تو پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ جیسے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس ٹائم اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس ٹائم جنگ بدر غزوہ بدر ہوا تھا، تو کچھ کافر جو ہے نا وہ قید ہو کے آ گئے تھے مدینہ شریف، تو مجھے کافروں نے بھیجا جاؤ اور ہمارے قیدیوں کی سفارش کرو، کوئی معاہدہ کرو تاکہ چھوڑ دیے جائے۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ شریف پہنچا تو نبی کریم مل کے پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مغرب کی جماعت کروا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور مسجد کی باہر آپ کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس عذاب کو ختم کرنے والی نہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے آیتیں دو سنی نا تو آیتیں میں دل کے اندر راسخ ہو گئی، اور میں دل بالکل نرم پڑ گیا، اور میں نے یہ بالکل ٹھان لی کہ میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ، یہ قرآن بڑا اثر رکھتا ہے، یہ قرآن کی بڑی طاقت ہے، یہ قرآن بڑا سمجھتا ہے، لیکن ہم سمجھے تو قرآن کو ہم سمجھ پائیں گے، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ جانے، مطلب پہلے دور میں تو بھی سمندر میں دریا میں کشتیاں چلتی تھیں، کشتیاں بحری جہاز وغیرہ، کہتا ہے میں نے بصرہ جانا تھا تو میں کشتی میں سوار ہوا تو دیکھا کہ ایک امیر شخص ہے، اس کے پاس ایک اس کی نوکرانی ہے، اور اس نے اسے شراب پلائی امیر شخص کو۔ اس کے کہنے پر
اس نے اس عورت کو کہا، کنیز کو کہا کہ تو گانا گا، تو کیا کر، گانا گا، میں تجھے سنوں گا۔ وہ گانا گا رہی تھی، میں جب کشتی کے اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے دیکھا، اس امیر شخص نے جو شراب کے اندر مست تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں کچھ گانا آتا ہے، تم آ گئے ہو، کوئی گانا اگر آتا ہے تمہیں، مجھے کچھ کر سکتے ہو؟ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اس سے بہترین باتیں آتی ہیں، یہ گانا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اچھا مجھے کلام آتا ہے۔ تو شخص کہنے لگا سناؤ، تم کون سا کلام سناؤ گے؟ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کیا، آپ نے پڑھا اذا الشمس کورت، مطلب روز قیامت کو منظر کی عکاسی کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقلبت، جب تارے جھڑ پڑیں گے، تارے نیچے آ جائیں گے، واذا الجبال سجرت، جب پہاڑ چلنے لگ پڑیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا اور اس نے وہ شراب چھوڑ دی اور اس کنیز کو آزاد کر دیا، اس نوکرانی کو کہ تم ایک طرف سے آزاد ہے۔ پھر اس شخص نے کہا اے بھائی یہ بتاؤ کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں شراب پیتا ہوں، برے کام کرتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا میں امید کروں اللہ پاک معاف فرمائے گا؟ تو بزرگوں نے تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، بڑا ہی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن پاک کتنی تاثیر ہے، ترجمے سے سنیں، ہم تو قرآن سنتے ہیں لیکن ترجمہ تفسیر نہیں سنتے، لیکن یہ یاد رہے کہ قرب قیامت ہے، فتنہ بڑا ہے، استغفر، لوگ ترجمے میں چینج کر دیتے ہیں ترجموں میں، تو آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کنز الایمان شریف پڑھیں، آگے پڑھنا ہے تو آپ صراط الجنان کا ترجمہ پڑھیں، کنز العرفان شریف پڑھیں، مختلف جو اہل سنت علماء کرام مفسرین ترجمے کیے ہیں، عشاقان رسول اللہ وہ ترجمے سنیں، آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھ جائے گا اور خوف خدا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی رحمت والی کتاب ہے۔ دیکھیں ہم زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، کچھ کام ہمیں کرنا ہو تو کسی جگہ ہمیں جانا ہو، اگر ہمیں کوئی سفارش مل جائے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، اس دفتر میں جائیں گے، فلاں ہمارا بندہ جانے والا ہے، ہماری وہ سفارش کر دے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک نظام ہے، تو ایک چیز ایسی بھی ہے جو بروز قیامت اگر انسان نے دنیا میں اس پر عمل کیا ہوا، اس سے پیار محبت صحیح کیا ہوا، تو بروز قیامت وہ چیز کی سفارش کرے گی۔ جس دن کسی دوست کی سفارش کرنے کو نہیں ہوگی، ماں باپ بہن بھائی دوست یار سب چھوڑ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش فرمائیں گے انشاءاللہ، آپ تو شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو بروز قیامت بندے کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، تو کیا چیز ہے؟ آئے سنتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نبی محمد عربی مل کے پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، حلال پر عمل کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن اللہ پاک قرآن پاک کو اس کا دوست بنا دے گا۔ قیامت کا دن قرآن پاک اس کا دوست بن جائے گا اس بندے کا۔ جب دوست بنے گا پھر کیا ہوگا؟ دوست بھائی اس کے ساتھ دیتا ہے نا، مشکل پریشانی سے نکالتا ہے، تو قرآن پاک ہے کہ یا اللہ پاک یہ شخص دنیا میں تیرے کلام پاک پر یعنی مجھ پر عمل کرتا تھا، مولا جو ہی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس سے اجرت ملتی ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، مولا اسے تیرے پیارے کلام پاک سے محبت کی، اس پر عمل کیا، حلال پر عمل کیا، حرام سے بچا، یا اللہ دن رات سے میں تلاوت کی، اسے اجر عطا فرما۔
اللہ پاک قرآن پاک کی سفارش پر اسے تاج شاہی بڑا تاج بہترین لباس عطا فرمائے گا. اگر جو لباس پہن لے گا تو قرآن پھر بھی ساتھ کو نہیں چھوڑے گا. لباس پہن لیا، جنت کا لباس اس نے پہن لیا تو قرآن پاک پھر عرض کرے گا یا اللہ میری ایک اور عرض بھی ہے. اللہ پاک فرمائے گا کیا یہ بات ہے؟ قرآن پاک عرض کرے گا یا اللہ پاک میں تو اس سے ابھی تک راضی نہیں ہوا، مولا تو اپنا فضل و رجب بھی سے نصیب فرما. اللہ پاک اسے پھر بادشاہت کو جنت نصیب فرما دے. بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اللہ پاک پوچھے گا اے قرآن پاک اے میرے کلام کیا تو راضی ہے؟ تو کلام پاک کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں. مطلب قرآن پاک سے دوستی ایسی کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن جنت تک جب تک پہنچ جائے گا قرآن پاک کو سکون نہیں ملے گا. قرآن پاک اسے بچائے گا ہمیشہ. یہ قرآن پاک حکمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. لیکن اس پر کوئی عمل کرے تو پھر برکت ہے، اس سے کوئی سیکھے تو پھر برکت ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، یاریوں کو، پیسوں کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کلام پاک کو استغفر اللہ ہم نے کمر کے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کو راضی کرنا ہے اور پھر ان کو راضی کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی راضی نہیں ہوتا، نہ دنیا راضی ہوتی ہے، نہ اپنے دوست راضی ہوتے ہیں، کچھ بھی راضی نہیں ہوتا. تو قرآن پاک میں دین مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہم دین مصطفیٰ پہ عمل کریں، حق بات پر عمل کریں، حق بات سمجھ کر حق بات کو جانیں تو پھر ضرور بے ضرور سارے کے سارے راضی ہو جائیں گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دوستوں کو، دنیا کو راضی کرنے میں لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، قرآن پاک کو راضی نہیں کرتے. یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن دنیا سے راضی نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح اگر کاش قرآن پاک کو راضی کرتے، دین مصطفیٰ کو راضی کرتے تو سب کچھ سارے کے سارے راضی ہوتے. اس لیے ہمیں جس دن ہم نے، ہماری قوم نے دین اسلام کو فوقیت دی، دین اسلام پر عمل کیا، دین اسلام کو مقدم رکھا، اس دن دیکھیے کہ ہماری ساری کی مشکلیں، پریشانیاں ختم، رزق میں برکتیں آ جائیں گی، پیار و محبت میں معاملات بن جائیں گے. لیکن کیا کہ جب دین مصطفیٰ قرآن پاک کو سامنے رکھا پھر یہ سارے معاملات ہوئے. ورنہ اس کے علاوہ بڑی مشکل دے شوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے شوق عبادت رہوں با حضور میں صدا یا الہی. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگان دین نے قرآن پاک سے بڑی محبت کی ہے، قرآن پاک سے بڑا ہی پیار کیا ہے، اس لیے اتنے بڑے بڑے مرتبے لوگوں نے حاصل کیے ہیں. دین مصطفیٰ پر مل کے قرآن پاک کی شانیں ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین. اے میرے بندوں سنو، یہ کتاب جو ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت ہے، اس میں ہر چیز کا علاج. مولانا حضور فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارا اگر خون کی رسی ٹوٹ جائے نا، کوئی چیز ٹوٹ جائے، ہم قرآن پاک سے ڈھونڈیں گے. تو قرآن پاک میں اتنا زیادہ علم ہے، خدا و ہدایت ہے، رحمت ہے. لیکن نیکوں کے لیے نیک کون ہیں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے جو کام ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، تو کس کے لیے ہیں؟ نیکوں کے لوگ. نیک کون ہیں؟ ہم نیک کیسے بنے؟ خواہش ہر کسی کی ہے نا، ہمیں برکت بھی ملے، ہمیں رحمت بھی ملے، ہمیں ہدایت بھی ملے. ہر کوئی ایسے کو بندہ کسی کو بات نہیں کرتے یار دعا کریں اللہ میں ہدایت نصیب فرما دے، دعا کریں یار اللہ پاک ہمارے گھر میں رحمت نازل فرمائے. تو اللہ پاک فرما رہے یہ ساری چیزیں نیک بندے کے لیے. تو ہم نیک کیسے بنے؟ اس کا بھی سوال ہے. تو اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت میں خود اس کا جواب ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. اللہ پاک فرماتا ہے یہ ساری حکمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ وسعتیں، یہ آسانیاں، یہ نرمیاں، یہ محبتیں، یہ سب کچھ نیکوں کے لیے ہیں. نیک کون؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو
نماز قائم رکھتے ہیں، پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو بروز قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ بھی سمجھنے والی بات تو اس میں نا بھائی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ آپ بھی سے پوچھ لیں، آپ کا تجربہ ہوگا کہ جو بندہ بھی نماز پڑھ لیتا ہے وہ محسوس کرتا ہے یار میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے، میری ٹینشن ختم ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان تھا یار، بڑا سکون ملا سجدے میں جا کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جسے کسی قسم کی پریشانی ہو وہ سجدہ کرے، سر میں درد ہو سجدہ کرے، نماز تو شفا ہے، نماز تو ہر چیز سے شفا دیتی ہے، مشکل پریشانی سے نکالتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرما رہا ہے تمہیں سب چیزیں چاہیے تو یہ 3 شرطیں ہیں، یہ پوری کر لو تو خود بخود تمہارے سارے معاملات کی ہدایت بھی مل جائے گی، رحمت بھی، حکمت بھی، برکت بھی مل جائے گی۔ کیا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھنے کا حق بھی ہے، اس طریقے سے نماز قائم رکھو۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں وہ ایسے کہتے ہیں وراثت میں ہر چیز مل گئی ہے کہ میرا ابو ایسے نماز پڑھتا تو ہمیں ایسے نماز پڑھنی ہے، میرا ابو یہ کام کرتا تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے اسے غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی سمجھنے میں پڑھنے میں غلطی ہوگی ہو، لیکن افسوس کہ ہم نے اکثریت کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی، میں نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں پتا۔ ایک ہی مثال لیتے ہیں کہ 3 نماز میں جب سجدے میں جائیں تو 3 انگلیوں کو لگانا واجب ہے سجدے میں۔ اگر آپ 3 انگلیوں کو پاؤں کی 3 انگلیوں نہیں لگائیں تو 3 ادھر کی 3 ادھر کی دونوں پاؤں کی تو مکروہ تحریمی، آپ کو پتہ ہی کوئی آپ کی نماز ہی ہوئی۔ اتنے لوگوں نے بالکل پاؤں چھوڑے ہوتے ہیں، انگلیوں کو پیٹ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ نماز سیکھنا ضروری ہے، اور ہم یہ شکوہ کرتے ہیں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کو نہیں ہوتی، ہماری بھائی اصل وجہ تو تم نے بنیاد ہی مضبوط نہیں کی، تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کوئی وقت ہے، دین سیکھنے کوئی عمر نہیں ہے کہ بچپن میں سیکھنا ہے، کہ میری عمر میں سیکھنا ہے، بچوں کی عمر میں سیکھنا ہے۔ دین سیکھنے کی عمر پتہ کیا ہے؟ قبر میں جہاں تک دین سیکھنا چاہیے۔ آئیں ہم آپ کو نماز سکھائیں گے، ٹائم نکالیں، کیا 5 منٹ لگیں گے نماز میں، مشکل تو نہیں ہے نا، صرف طریقے ہی سیکھنا ہے نا، تو 5 منٹ لگیں گے کہ ہاتھ کیسے کھڑے کرتے ہیں، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، کمر سیدھی کب کرنی ہے، سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں پاؤں کیسے لگانے ہیں، یہ ساری چیزیں جب سیکھیں گے پھر آپ یہ کہیں گے یار ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، یار نماز پڑھے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا نماز میں دل لگ جاتا ہے، تو اس صورت نہیں ہوگا جو نماز میں صحیح پڑھنے جائے گی۔ ایسے کوئی بلڈنگ کھڑی کر لیں آپ اور اس کے ایرے بنیادی مضبوط نہیں ہو، کیا مضبوط بلڈنگ ہے پھر ٹائم کے نیچے آ جائے گا، کس جھٹکا لائے گا۔ تو نماز بھی دین ہے، دین اسلام ہے، فرض ہے، اس کا رکن ہے، تو خدا را نماز سیکھیں، یہ وقت ہے۔ اور آپ مسجد میں آ جائیں، گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہاں علماء کرام موجود ہیں، آپ نماز سیکھیں۔ آپ نماز سیکھنے میں 5 منٹ لگیں گے لیکن نماز تو سیدھی ہو جائے گی نا، تو آپ کو فخر تو گیا، فخر تو یا اللہ پاک میں نے تیری بندگی کرنا سیکھ لی، کیسے میں نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم حکمت چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، دوسری شرط یؤتون الزکاۃ، وہ کیا ہے؟ زکات دو۔ جو لوگ زکات نکالتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں۔ زکات ابھی دیکھیں جسم کی زکات کیا ہے؟ روزے رکھنے جسم کی زکات، سال میں ایک مرتبہ ہے نا پورا ماہ جسم کی زکات، اس پہ سیاسی تحقیقات ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ بڑا سخت لگ جائے گا، بڑی آزمائش ہمارے لیے بن جائے گی، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح زکات جانوروں کی ایک مقدار ہے، اس سے جب جانور بیچ پہ ہو جائے تو پھر زکات دینی ہوتی ہے۔ جتنا ہم چارہ وغیرہ کھاتے ہیں، پٹھے کھاتے ہو، اس کی زکات ہوتی ہے۔ عشر ہوتا ہے گندم کا، جو کا، جتنی فصلیں لگائیں سب عشر ہوتا ہے، یہ ساری زکاتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم زکات نکالو تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، برکت بھی مل جائے گی، حکمت بھی مل جائے گی۔ لیکن کیا ہے دوسری شرط کیا ہے؟ زکات نکالو۔ زکات کی ساری اقسام، حالانکہ زکات تھوڑی سی ہوتی ہے، زیادہ کوئی نہیں ہوتی، کچھ % پیسے بنتے ہیں، لیکن ہماری امام کہتی پتہ نہیں کم نہ ہو جائے، اس لیے زکات نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تیسری شرط ہے یہ ساری آسانیاں پانے کی، زندگی آسان گزارنے کی، جو بروز قیامت پر آخر پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پاک پر یقین رکھیں گے کہ میں نے قیامت دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے، تو بندہ جھوٹ ہے نہیں بولے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، جتنے گناہ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے میں نے جان دے دیا اللہ پاک کو، اس ٹائم میں نے قبر میں چلے جانا۔ جو یہ 3 شرطوں پر جو عمل کرے گا نا اسے ساری آسانیاں مل جائیں گی۔
سارے سکون مل جائیں گے، گھر محبت بن جائے گی۔ شرطیں صرف 3 ہیں، عمل ہم نے کرنا ہے اللہ اکبر۔ لیکن یہ کام جو ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ شیطان کے ذاتی کام ہیں اور ہمارے معاشرے میں کام عام ہو چکے ہیں۔ اور شیطان جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، شیطان تو بھائی اپنا ڈیرا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور شیطان تو بندے کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان مطلب اتنا وہ موقع ڈھونڈتا ہے کس وقت میں بندے سے گناہ کر رہا ہوں۔ اور پہلی چیز کیا ہے، شیطان کس بندے کے دل میں ڈیرا بناتا ہے؟ نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتا، نمبر 2 مال سے محبت اور کنجوسی کرتا، یہ دوسرا۔ نمبر 3 فرمایا آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جب مرنا مر جائیں گے، گناہ اس میں کرتے رہنا ہے۔ فرمایا جو 3 چیز جس میں برائیاں پائی جائیں نا، نماز نہیں پڑھتا، کنجوسی کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اور آخرت سے بے خوف ہو گیا، اسے ڈر نہیں ہے، تو فرمایا کہ شیطان اس کو دل میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، تو نیک آدمی نے کہا یار میں تیرا جیسا بننا چاہتا ہوں، میں نے بھی تیرے والے کام کرنے ہیں۔ شیطان کہتا ہے بڑا بدبخت ہے تو، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے شیطان نہیں بننا، اور تو شیطان بننے کے لیے میرے والے کام کرے گا۔ کہتا نہیں یار میں نے نا شیطانوں والے کام کرنے مجھے پسند ہے۔ وہ بنتا نیک تھا، بڑا کلمند تھا اور عالم بھی تھا۔ تو شیطان نے اس نے کہا بھائی صرف جو 2 کام کر لینا تو میرا جیسا بن جائے گا۔ تو بندے نے کہا بتا میں کروں گا کیوں نہیں کروں گا، میں تیرا جیسا بننا ہے۔ تو کہتا نمبر 1 نماز میں سستی کیا کر، نماز چھوڑ دیا کر، لیٹ پڑا کر، جان بوجھ میں چھوڑ دیا کر۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ یہ کہ جھوٹی ہو یا سچی ہو زیادہ قسمیں کھایا کر۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں نماز میں سستی بھی ہے اور جھوٹی قسمیں بڑی کھاتے ہیں لوگ، سچی قسم ہر بات پہ قسم سے یہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ شیطان کا جو یہ بندہ 2 کام کر رہے نا وہ میرا جیسا بن جائے گا۔ جب بزرگوں نے بات سنی نا، بزرگوں نے کہا اللہ کی قسم میں 2 کام ایسے نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے میں بھی قسم اٹھاتا ہوں ایسے سے کسی بندے کو میں کام ہی 2 نہیں بتاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان نے 2 پوائنٹس بتا دیے کہ یہ 2 کام جو بندہ کرتا ہے وہ میرا جیسا بن جاتا ہے، اس لیے ہمیں ان دونوں کاموں سے بچنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا بھائی شیطان ہمارا پورا دشمن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارا یار ہے، ہم اس کے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پاک پھر ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم اسے دشمن سمجھو، جب سمجھو تو پھر تمہاری بچت ہوگی، تمہارا پورا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنا ہے اور ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور بعد زیادہ قسم اٹھانے سے بچیں۔ حدیث میں جو بندہ جتنی زیادہ قسم اٹھاتا ہے وہ جھوٹا بندہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہے جھوٹے کی، جتنی زیادہ قسم اٹھاتا ہے وہ جھوٹا بندہ ہوتا ہے۔ اور نماز میں سستی نہ کرے، دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی، اے بھائیوں نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کر جائے گی، خالق سے بخشوائے گی، اے بھائیوں نماز جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی، اے بھائیوں نماز۔ اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے کی اپنی عادت بنائیں، صدقہ و خیرات جتنا کریں گے تو یہ کنجوسی سے باہر نکلیں گے اور مال سے محبت بھی کم ہوگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے خود کو پاک کر لیا تو کس چیز سے پاک کر لیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس سے مراد کہ بندہ صدقہ فطر دے کر وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اس لیے جو صدقہ فطر ہے، فطرانہ جسے آپ عام لفظ میں کہتے ہیں، تو فطرانہ جو بندہ ادا کرتا ہے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فطرانے کی 4 قسمیں ہیں، جس میں جتنی ہمت ہے وہ کھجور کا دے سکتا ہے، کھجور کا دے وہ زیادہ ہے، جو کا دے وہ بھی زیادہ ہے، کشمش کا بھی زیادہ ہے، یا کم از کم آپ گندم کو تو دے دینا 240 روپے، 240 روپے دے دیں فطرانہ، یہ کم از کم ہے۔ جتنے پیسے ہو پیسے ہمت سے دینا چاہیے، اللہ پاک سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ 240 جو ہے وہ گندم کا ہے، اور جو شریف کا ہے 700 روپے، اور اجوا کھجور کا ہے 19,000 روپے، اور نارمل جو کھجور اس کے علاوہ 24,000 روپے، اور اس کے علاوہ کشمش کا 6,000 روپے ہے۔ جتنی آپ کے پاس رقم اتنا لیکن اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، جتنی ہمت ہو اتنا خرچ کر لیں۔
کم از کم 240 کا فطرانہ لینا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ آپ کے ہمارے ہم سب کا، میں کل ایک جگہ گیا ہوا تھا، میری حاضری تھی وہاں، تو وہاں کچھ بات چلی، ایک دوست کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کی مسجد ہے، وہ آپ لوگ کی اپنی مسجد ہے؟ کہ میری مسجد تو نہیں ہے، مسجد تو پورے علاقے کی ہے، مسجد تو اللہ پاک کا گھر ہے، لیکن افسوس اس بات اس بندے کے سوچنے میں بڑا افسوس ہوا۔ اس میں نے کہا یار ذاتیں جو ہوتی ہیں پہچان کے لیے ہوتی ہیں، ایک گروہ قبیلے طبقے، لیکن مسجد بھی کسی کی خاص ہو گئی، اور یہی وجہ ہماری عوام دین سے دوری کی یہی وجہ ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اور یہ دوری کی اصل وجہ بن چکی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسجد ہو کوئی مسجد ہو، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے۔ جس دن ہر بندے نے سمجھا کہ میرا یہ گھر ہے، یہ میرے اللہ پاک کا گھر ہے، جس دن بندے نے یہ ہر بندے نے ٹھان لینا، اس دن اس بندے کو سکون مل جائے گا۔ یا مسجد جو ہے اللہ پاک کا گھر ہے، کسی بندے کی ذاتی ملکیت ہے نہیں۔ ہاں یہ بات ایک ہے کہ اللہ پاک اپنے مختلف بندوں جس کو چاہتا ہے خدمت کا موقع دیتا ہے، کسی کو ذمہ داری عطا فرما دیتا ہے، کبھی میرا بندہ یہ انتظام چلائے گا، کوئی ذریعہ تو بنتا ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک کا جو گھر ہے وہ کوئی طبقاتی نظام نہیں، مسجد جو ہے یہ سب کا گھر ہے۔ اللہ پاک کو بہت ہی خوب بندوں سے پیار ہے جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بات کرتے ہیں۔ آخر میں ایک شرعی مسئلہ ہم سنتے چلتے ہیں کہ سوال وہ ہوتا ہے کہ فطرانہ کسے دیں؟ اس کی ایک آسان سی تعریف یاد کر لیں، اگر وہ آپ نے تعریف یاد کر لی تو آپ فطرانہ اس کو دے سکتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ تعریف یہ ہے شرعی فقیر کو فطرانہ دینا آپ نے، مطلب جو واقعی فقیر ہو۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت، اس کی ملکیت میں قرض کسی کا مقروض نہ ہو، اور حیات اصلی مطلب کھانے پینے جو برتن وغیرہ اس کے علاوہ قرض بھی نہ ہو، اور کھانے پینے برتنوں کے علاوہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یہ موجود ہو، اگر نہیں ہے تو 52 یعنی 52 تولے چاندی ہو، یہ بھی نہیں ہے، یا مطلب 52 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہوں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کے پاس موجود ہے، جو فطرانہ لینا ہے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کیسے؟ گھر میں دیکھ لیں 20 برتن جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، 10 سال ہو گئے، پورا سال ہوتا ہے برتن جوڑے ہوئے استعمال نہیں ہوتے، بسترے پڑے استعمال نہیں ہوتے، کرسیاں نہیں پڑی استعمال نہیں ہوتی، استعمال نہیں کرتے، کپڑے اتنے نئے سوٹ پڑے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز پر پورا سال گزر کے استعمال نہیں ہوتی، اگر یہ سارے پیسے ملائیں 52 تولے چاندی کے برابر بن جائیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس بندے کو اتنی مالیت موجود ہے تو اس کو آپ کو فطرانہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ جو غریب لے کے آتے ہیں آپ انداز لگا کے پاس زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، یہ آپ بہترین۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ مدرسہ اپنا اس لیے نہیں، مدرسہ بھی ہم سب ہے تو مدرسے چلتے بھی دوست احباب کے تعاون سے ہیں، تو مدرسہ الحمدللہ بن چکا ہے، تو کوشش یہ کریں پیاروں کا زکوٰۃ جو ہے اسی طرح فطرانے اور عطیات، اور یہاں الحمدللہ ہوتا ہے کہ دوست احباب میں دیکھا گیا ہے کہ ہم نے صرف زکوٰۃ مدرسے پیش کرتے ہیں، اپنے فطرانے پیش کرتے ہیں، ہر مہینے میں جو صدقات بھی جائے کچھ کہا لے بھائی ہماری طرف سے یہ انہیں بچوں کو چیزیں کھلا دیں، مدرسے کے بچوں کو انہیں آج گوشت منگوا کے کھلا دیں، انہیں آج یہ چیز، مطلب صدقات، فطرانے، زکوٰۃ، عطیات کی بہترین جو مصرف ہے نا وہ مدرسے میں شرطیں نہیں پائی جاتی، 52 تولے چاندی اور یہ شرطیں مدرسے میں نہیں ہے، صرف یہ شرعی فقیر کی شرط ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں کہ مدرسے اپنے آپ سب کا مدرسہ ہے، جتنے یہاں تک آواز جا رہی ہے کہ سب کا مدرسہ ہے، دین کے لیے اتنی کوشش کریں گے اللہ پاک ہم کو آپ سب کو عزت نصیب فرمائے گا۔ آخر میں جیسے کہ کچھ دوست آپ کچھ اکٹھے ہیں تو کچھ مسائل میں لکھے تو جو ہم شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہر جمعے میں نا ہر مسائل پہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو خطبہ ہم سنتے ہیں نا یہ جمعے پہ عربی میں کھڑے ہوئے پڑھا جاتا ہے، اس کے آداب ہیں۔ جب عربی خطبہ شروع ہو جائے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنے ہیں، دوسرے خطبے پہ اپنے ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں، اور جو دو زانوں بیٹھ کے اتحاد میں بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے نا اسے 2 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو اہم چیز ہے، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب بچوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، خطبے کے دوران کھانا پینا سونا باتیں کرنا اشارے کرنا حرام ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے نا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی خطبہ اگر ابھی شروع ہو گیا تو آپ وہیں بیٹھ جائیں، اتنا سخت ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے آگے چلتے چلتے پہلے حساب میں آگے بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے خطبے کے وقت جمعہ کے دن خطبے کے وقت گردنیں پھیلائیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. کتنا سخت بنا. اب دیکھیں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. نمبر 2 اس طرح جب خطبہ ہوگا کوشش کریں کہ سنت جو خطبہ دے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھیں. اور اسی طرح نماز میں جو کندھے سے کندھا ملانا واجب کا اعلان کیا جاتا ہے. کیوں کندھے سے کندھا ملانا واجب ہے؟ اس لیے کہ دو آدمی میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے. اور جب آدمی جب فاصلہ ہونا تو شیطان میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دل میں وسوسے لاتا ہے. پوری دنیا کی باتیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں. ادھر ہاتھ بنے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے جب بھی نماز اس لیے تو فرمایا گیا کہ جو نابالغ بچے ہونا انہیں سب میں کھڑا نہ کیا کرے. چاہیے بات نابالغ جب سب میں تو سب وہاں سے ٹوٹ گئی ہے تو پھر وہ شیطان درمیان میں آ جائے اور وہ سارے مسائل ختم. اس لیے کندھے سے کندھا لگانا ملانا نماز میں کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اسی طرح مسجد کے آداب بڑے ضروری ہیں. اللہ پاک کے گھر میں آتے ہیں دل سے بڑی کوشش ہوتی ہے دعائیں کریں گے تو قبول ہوگی. لیکن ہوتا کہ ہم آتے ہیں نماز کے بعد نماز کے علاوہ ہم نماز میں نماز میں باتیں کرتے ہیں دنیا کی باتیں کہہ کے لگاتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ تو نقصان ساری نیکیاں برباد ہو جاتا ہے. مسجد کے آداب مسجد میں کہ فرقہ دیتے ہیں اٹھا کے جیب میں ڈال دیں. بدبودار چیزیں اٹھا کے جیب میں ڈال دیں. کوئی باتیں کرا دیکھیں بھائی باہر دنیا کی باتیں باہر دین کی باتیں مسجد میں. کوشش کریں کہ اگر جو بوڑھے نہیں ہیں وہ مسجد کی دیواروں سے ٹیپ ہٹا کے بیٹھیں. تو یہ چیزیں ساری مسجد کے آداب. جیسے مسجد میں ٹانگیں نہ پھیلائیں. مسجد میں کچا پیاز سگریٹ اور یہ جو بدبو چیزیں وہ بھی کے نہ. یہ سارے مسجد کے آداب ہیں. تو جب مسجد ادب جب کریں تو ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. اسی طرح مسجد میں جلدی جلدی لوگ بھاگتے ہیں نماز کے وقت. بھاگنا جو اس طرح جائز نہیں ہے. مسجد میں جب بھی رستے میں بھی ہے سکون سے اس لیے تھوڑا جلدی آ جایا کریں. علماء کرام فرماتے ہیں اور یہ صدی تھی کہ اس وقت کے وقت تک جب نماز فجر ہوتی تھی نا تو اس کے بعد لوگ جمعے والے دن گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جمعے سے پہلے سارے مسجد عیدگاہ فل ہو جاتے تھے. وہ سکون کا دور تھا. کیوں کہ مسجد میں فوقیت کا اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جب تمہیں جمعہ کے دن بلایا جائے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کی ذکر طرف دوڑو پڑھو. بذروا البیع خرید و فروخت چھوڑ دو کام کاج چھوڑ دو. اللہ پاک فرما رہے مطلب جب اذان جمعہ ہو جائے تو اس سے پہلے تم تیار ہو کے نکل پڑو. کام کاج کاروبار سب کچھ چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور پھر ہماری عوام اتنی بھولی بھالی ہے. پھر کوئی جیسے کہ فتنے کا دور ہے کوئی مذہب کوئی بری بات کر دیتا ہے. کوئی صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. کوئی استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہے. کوئی صحابیات کا استغفر میں ان کا تبرہ کر رہا ہے. پوری فتنہ بہت ہے. پھر کہتے ہیں یار وہ بندے کی بات تو ٹھیک ہے بھائی بات ٹھیک نہیں ہے تجھے کچھ پتہ نہیں ہے. جب ہم کسی محفل میں جانا ہو کسی نیکی کام میں جانا ہو جمعے والے دن جانا ہو یہ میں آپ کو اندر کیا اکڑ بتا رہا ہوں میں. تو جب ہم نے علم نہیں سیکھنا ہم نے ٹائم پہ نہیں آنا کہ ہمارے پاس سوال کا جواب ہوگا کوئی ہم چپ ہو جائیں گے کیا کریں. بھیا تیری بات تو ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ علماء کرام دین اسلام جو ہے نا اور اعتدال کا رستہ کیا ہے. ایک بات اب ذہن میں رکھ لیں ہمارا عقیدہ ہے اسے زندگی بھر پلے سے باندھ لینا آپ میں بھٹکیں گے نہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جتنے ہیں چاروں خلفاء مولا علی حضور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ ہیں صحابیات ہیں اولیاء اعظام ہیں سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی محبت کرتے تھے. یہ سارے صحابہ ہیں نا. جب آج دنیا کا قانون ہے اگر میری کسی سے لڑائی ہے ہم دونوں بھائیوں کے اللہ نہ کرے لڑائی ہے تو تیسرا بندہ بات رہے گا ہم لوگ یار تجھے کیا مسئلہ ہے ہمارا اپنا معاملہ ہے. صحابہ کرام کے آپس جتنے بھی معاملات ہیں جتنی بھی آپس میں رنجشیں ہیں وہ ان کے معاملات ہیں وہ صحابی ہیں بھائی. لیکن آج کل لوگ صحابہ کرام کو استغفر اللہ گالیاں بکواس کر رہے ہیں وہ عجیب صحابیات پہ بری بری تہمتیں لگا رہے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں حضور غوث پاک کے بارے میں اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. وہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. ان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ پاک جانے اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان باتیں کرنے والے. اس لیے ہمارا یہ اقتدار کا رستہ ہے سنت کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنی ہے. آپ کے صحابہ سے پکی سچی محبت اہل بیت اطہار سے تمام صحابہ سے تمام صحابیات سے
تبع تابعین سے، اولیاء اعظام سے، اللہ پاک کے ہر نیک بندے جو صحیح العقیدہ اس سے پیار محبت کرنا ہے۔ جو بندہ بھی کسی صحابی کے بارے بات کرے سمجھے بندہ ٹھیک نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان گھٹائے سمجھے بندہ ٹھیک نہیں ہے، جو صحابیات کے بارے بات کرے کہنا بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایسی نشانیوں سے بچیں جو بد مذہبوں کی نشانیاں ہیں، جس سے تشبیہ ہوتی ہے، تاکہ ہم لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ سے پکی سچا پیار نصیب فرمائے، تمام علماء کرام سے، علماء سنت سے، اولیاء اعظام سے پکا سچا پیار نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔